اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک صاحب سوال یہ کر رہے ہیں کہ بغیر قرض کے زندگی گزارنے کا طریقہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتائیں۔ قرض انسان ضرورت کے تحت اگر لیتا ہے تو کوئی بری بات نہیں ہے، واقعی ضرورت مند ہے، قرض کی نوبت اس کو آ گئی لینے کی، لے رہا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں کہ خود سب سے افضل بشر سید الانبیاء ہمارے اور آپ سب کے نبی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ضرورت پڑنے پر قرض لیا ہے، تو اپنے گھر والوں کے لیے بھی آپ نے لیا ہے اور امت کے بہت سارے کاموں کے لیے بھی۔ جب کوئی چیز آپ کے پاس بیت المال میں بالکل کچھ بھی نہیں رہا تو آپ نے قرضہ لیا ہے اور اس کی ادائیگی بھی کی ہے۔ تو قرضہ لیتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ کسی سے قرضہ لیتا ہے اور اس کی نیت اور اس کا ارادہ ہوتا ہے کہ اس کو واپس لوٹائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے لوٹاتے ہیں، یعنی کہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں اور قرض کے لوٹانے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو مدد حاصل ہوتی ہے۔ اور اس کے برخلاف جو آدمی قرض لیتے ہوئے ہی، ہماری اپنی زبان میں جیسے کہ کہا جاتا ہے ڈبانا، قرض لیتے ہوئے ہی اس کا ارادہ یہی ہوتا ہے کہ میں صرف لیتا ہوں، واپس نہیں لوٹاؤں گا، گویا کہ دوسروں کا نقصان کرنے کے لیے قرض لینے کے بعد کبھی واپس لوٹانے کی عادت ہی نہیں اور وہ سوچتا بھی نہیں، تو ایسے بندے کا بہت برا ہوگا کہ ایسے بندے کو اس دنیا میں بھی بہت ساری تکلیفیں ہوں گی اور آخرت میں تو بہرحال بہت بڑی پوچھ ہوگی ہی، کیونکہ قرضہ لینے کے بعد اسے لوٹانا ویسا ہی فرض ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز ہم پر فرض کی ہے، رمضان کے روزے ہم پر فرض کیا ہے کہ ان سب کی ادائیگی جیسی ضروری ہے۔ 5 وقت کی نماز پڑھنا ضروری ہے، رمضان میں روزہ رکھنا ضروری ہے، تو بالکل اسی طرح سے قرضہ لینے کے بعد قرضہ واپس کرنا بھی ضروری ہے۔ لیکن ہمارے اپنے پاس معاشرے میں، سوسائٹی میں جب ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ قرضہ اس لیے لیتے ہیں کہ وہ عیش و آرام کی زندگی چاہتے ہیں، یا پھر ان کا اپنا بزنس چھوٹا ہے تو اسے بڑھانے کے لیے قرضہ لینا چاہتے ہیں، بڑا بڑا قرضہ لے کر اپنی تجارت کو بڑھاوا دینا۔ تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ آدمی اگر واقعی مجبوری میں قرضہ لے رہا ہے اور وہ بھی قرضہ لیتے ہوئے بھی یہ سوچ کر لینا چاہیے کہ مجھے کوئی سودی قرضہ بالکل بھی نہیں لینا ہے۔ ہمارے اپنے پاس آج مسلم معاشرے میں لوگ صرف اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے بغیر کسی یعنی کہ سوچے سمجھے مارواڑیوں کے پاس جانا اور ان سے قرضہ لینا اور وہاں کوئی نہ کوئی چیز رہن رکھ دینا، پھر قرضہ جب چکا نہیں پاتے ہیں، قرضے کے اندر سود کا بوجھ اتنا بڑھتا چلا جاتا ہے کہ رہن رکھی ہوئی چیز اس کا وہ ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اس سے اور اسی کے حوالے کر کے واپس لوٹتے ہیں۔ تو یہ آج مسلم معاشرے میں بہت عام بات ہو چکی ہے کہ سودی قرضہ لینا، سود پر قرضہ لینا۔ کیوں قرضہ لے رہا ہے؟ تو وجہ یہی کہ مجھے شادی کرنی ہے اپنی بچی کی یا اپنے بچے کی تو دھوم دھام سے کرنی ہے، مجھے اتنے جوڑے بنانے ہیں، مجھے اتنا زیور لینا ہے۔ تو یہ سب ہمارے اپنے معاشرے کی خرابی ہے کہ ہم نے اوروں کو دیکھ دیکھ کر، غیر لوگوں کو جب دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ان کی شادیاں ہوتی ہیں، کیسے وہ لوگ شادیاں کرتے ہیں، تو ہم لوگ اسی معاشرے میں رہتے رہتے مسلمانوں نے بھی غیر مسلموں سے جو بہت ساری خرابیاں لے لیے ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑی خرابی جہیز کی خرابی بھی ہے۔ تو لوگ صرف جہیز دینے کے لیے زیادہ سے زیادہ جوڑے ڈالنا اور زیادہ سے زیادہ زیورات دینا، تو یہ سب کیا ہے کرنے کے لیے جب ان کے پاس حیثیت نہیں ہوتی ہے تو سود پر قرضہ لیتے ہیں۔ یاد رہے
کہ قرضہ بہت بری چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرضے کے بوجھ سے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کیا کرتے تھے کہ پروردگارا بہت ساری چیزوں سے آپ اللہ تعالیٰ سے جو پناہ طلب کرتے تھے تو اس میں سے ایک قرضے کا بوجھ بھی ہے۔ تو اس لیے آدمی کو حتی الامکان اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خوش کرا کے راضی کرا کر کہ بھلے سے ہم لوگ ایک آدھ وقت 2 وقت کی روٹی کھائے بغیر رہ جائیں مگر ہم کو جو نا قرضہ نہیں لینا، اور خاص کر سود پر تو بالکل بھی نہیں لینا ہے۔ تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضرور مدد آئے گی، اور بندہ ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ سے ضرور دعا مانگے۔ پریشانیاں جو بھی ہیں، حالات گھر کے بہتر نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ جو کہ دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ خاص کر ہماری اپنی بری عادت یہ بھی ہے کہ جب ہماری اپنی حالت بہت اچھی ہوتی ہے تو ہم اللہ کو یاد نہیں کرتے۔ جب ہم پر پریشانیوں کا دور ہوتا ہے، مصیبتیں ہم پر ٹوٹتی ہیں، اسی وقت ہم کو اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہمیں یہ پیاری بات بتاتا ہے کہ تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، کہ اے انسان، اے بندے، جب تیری خوشحالی ہوتی ہے، خوشحالی میں تو اللہ کو پہچان، تو تیرا پروردگار جب تیری بدحالی ہوگی اور تیرے جو نا حالات برے ہوں گے تو اس وقت تیرا پروردگار تجھے یاد کرے گا۔ لیکن یہ سب ہمارے اپنے معاشرے کا قصور ہے کہ ہم لوگ جب ہماری اپنی حالت اچھی ہوتی ہے، کھاتے پیتے ہیں، صحت اچھی ہے، ہر طرح کی چیزیں میسر ہیں، ہر نعمت ہم کو میسر ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے میں بہت پیچھے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے میں بھی بہت کوتاہی کرتے ہیں۔ ایسے بہت سارے کام کرتے چلے جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے ہوتے ہیں، اور انہی ہمارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین اپنی دی ہوئی نعمتیں ہم سے جب چھینتا ہے اور ہمارے حالات بدلتے ہیں تو ہم کو اللہ تعالیٰ سے شکایت ہونے لگتی ہے، اور بالکل اس کے بعد ہماری اپنی آنکھ کھلتی ہے اور ہم اللہ کو یاد کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی غلط بات ہے کہ آدمی جس حالت میں بھی ہو اللہ تعالیٰ کا یعنی کہ کھاتا پیتا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اگر کوئی تنگ دستی ہے، بری حالت ہے، صبر کرے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے۔ تو یہ بہرحال قرض کے تعلق سے ہم کو جو نا جہت الامکان قرض کے بوجھ کو اپنے آپ پر بڑھانے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کرنا چاہیے، اور جب قرضہ ہو جلد سے جلد اسے ادا کرنے کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے اپنے اوپر لوگوں کا لاکھوں کا قرضہ ہوتا ہے، مگر وہ اپنی جگہ پر سمجھتے ہیں کہ جب ہمارے حالات بہتر ہوں گے تو ادا کریں گے، اور ماشاء اللہ سے ان کے اپنے گھر میں ہر طرح کے پکوان چلتے ہیں، کھانا پینا، پہننا اوڑھنا، ان کے اپنے بچے گاڑیوں میں گھومنا اور ادھر ادھر کے سفر کرنا، سب کچھ کرتے رہتے ہیں، مگر دوسروں کا حق جو دینا ہے قرض وہ دینے میں کوتاہی کرتے ہیں۔ اور جب یہ جو نا حقوق العباد سے اس کا تعلق ہے، بندہ اگر معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ بھی اس کو معاف نہیں کرے گا، اور جو بھی اپنے اوپر قرضہ لے کر اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر ملے گا، ہم کو یہ بات تک بتائی گئی ہے کہ بندہ اگر شہید بھی ہو جائے اللہ کے راستے میں مگر اس پر کسی کا قرضہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں فرمائے گا۔ تو یہ بہت یعنی کہ گمبھیر سی بات ہے، بڑا سنگین معاملہ ہے قرضہ لوٹانے کا، مگر لوگ لاکھوں کے حساب سے لوگوں کے قرضے لے کر ویسے ہی بیٹھے رہتے ہیں اور یہی سوچتے ہیں کہ بس اور مال آئے گا، ہم تو اس وقت صرف اپنی حد تک کھاتے پیتے ہیں، اور بھی آئے گا تو تب ہم ادا کریں گے بول کے۔ حالانکہ ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ بھئی ہمارے اپنے پاس بڑا مکان بھی ہے، چلو ہم چھوٹے مکان میں منتقل ہو جائیں گے، مگر یہ بڑا مکان فروخت کر کے ہم کو جو نا قرضہ ادا کرنا چاہیے بول کے۔ اور جو لوگ بھی قرضہ اپنے اوپر رکھ کر فوت ہو جاتے ہیں تو ان کی جائیداد میں سب سے پہلے
جی وراثت تقسیم کرنے سے پہلے لوگوں کا جو قرضہ ہوگا اسے ادا کرنا ہے، نکالنا ہے، اور اس کے بعد ہی آدمی جو بھی وارثین ہوں گے، اولاد ہو، بھائی بہن، کوئی بھی جو وارث بننے والے ہیں، ان کو وراثت میں تقسیم کرنا ہے۔ اگر یہ سوچتے ہیں لوگ کہ مرنے والے کا قرضہ تھا، ہمارے اوپر تو قرضہ نہیں ہے، ہم اس کی جائیداد تقسیم کر لیں گے، تو آپ کو اس کی جائیداد میں حق ہی نہیں ہے۔ سب سے پہلا حق ان لوگوں کا ہے جن کا قرضہ اس کے اوپر تھا، ان لوگوں کو دینے کے بعد جو بچے گا وہی وارثین کا حق ہوتا ہے۔ تو اس مسئلے میں، اس بارے میں لوگ بہت زیادہ غفلت کرتے ہیں، اس لیے میں نے تھوڑی تفصیل سے یہ بات بتائی ہے۔ باقی ہمارے یہ سوال کرنے والے بھائی صاحب یہ بھی درخواست کرتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر جو آیت المدائنہ ہے تو اس کی جو نا تفسیر بھی وضاحت کے ساتھ بتائیں ملک۔ بہرحال یہ اس وقت زیادہ جو نا لمبی آیت ہے، وہ بہت بڑی آیت، قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت ہے، تو اس کی تفسیر وغیرہ کو جو نا ہم اس وقت ہے نا کرنا مشکل کام ہے۔ انشاءاللہ کسی وقت ضرور اس کی بھی تفسیر کی جائے گی بإذن اللہ۔